نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام اللہ والوں کی باتیں لیے پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہے۔ آج کے تیسرے ایپیسوڈ کا ہمارا ٹاپک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بڑی اعلیٰ شخصیت، بڑی عظیم شخصیت، مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ اور اس امت میں دوسرا بڑا مقام رکھنے والی شخصیت۔ پہلے خلیفہ عاشق اکبر، یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے بعد بڑے مرتبے والے اس امت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بہت کچھ سنیں گے، سمجھیں گے۔ آپ کی سیرت سے ملنے والے نکات پوائنٹس سے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شخصیت ہے لیکن بہت سارے ڈائریکشن میں، بہت ساری جہت میں اعلیٰ اوصاف کے مالک نظر آتے ہیں۔ آپ کا خوف خدا ہو، آپ کی عاجزی ہو، آپ کا عشق رسول ہو، اتباع رسول ہو، آپ کے اعلیٰ اخلاق ہو، دین پر استقامت ہو، دین پر عمل کا جو جذبہ ہے، شجاعت و بہادری ہے، آپ کا عدل ہے، آپ کا انصاف ہے، آپ کی رعایا کی خبر گیری ہے، راتوں کو جاگ جاگ کر دورہ کرنا ہے اور لوگوں کے حالات جاننا اور ان کی ہیلپ کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ ایک طرح سے دیکھیں تو ایک شخصیت ہے، مختلف ڈائریکشن ہے، مختلف جہتیں ہیں، اور سب میں اعلیٰ اوصاف کے مالک نظر آتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مختلف گوشوں سے اپنے آپ کو مستفید کرنے سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا ٹاپک خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کی سیرت کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کا مختصر ان شارٹ تعارف سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے۔ دنیا میں آپ کا مبارک نام عمر، آسمانوں میں آپ کو فاروق کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آسمانی کتاب تورات شریف میں آپ کا نام منطق الحق یعنی حق بات کہنے والا ہے۔ انجیل شریف میں آپ کا نام نامی کافی ہے، اور جنت میں آپ کا نام اقدس سراج ہوگا۔ آپ 583 عیسوی میں ہجرت مدینہ سے 41 سال پہلے 41 ایئرس ایگو مکہ پاک میں پیدا ہوئے۔ آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ کیا خوب آپ کی شان میں کہا گیا ہے، چنا اس پاک نے دی کے لیے اس پاک ستھرے کو، حبیب دین دارا حضرت فاروق اعظم ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وزیر ارشاد فرمایا۔ اسلام کے تمام اہم منصوبہ بندیوں میں بہت جو اہم پلاننگز ہوتی تھی، اس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص مشیر یعنی مشورہ دینے والے رہے۔ ساری زندگی حضور جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری، اور 13 سین ہجری بمطابق 634 عیسوی یعنی 53 ایئرس 53 سال کی عمر مبارک میں آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ پس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سب صحابہ میں ہے بے شک سب سے اونچا مرتبہ
فاروق اعظم کا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، یہ وہ شخصیت ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی رائے کے مطابق قرآنی آیتوں کا نزول ہوا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کسی شخصیت کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے. سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک روز پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فکر مند تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکر کی کیا بات ہے؟ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہے، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل علیہم السلام آپ کے ساتھ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، میں بھی حاضر خدمت ہوں، سارے مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کا اہتمام کیا، کتنے پیارے انداز میں عرض کیا نا، اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، میں بھی حاضر خدمت ہوں، تو دل جوئی کا اہتمام کیا. تو اللہ پاک نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُمْ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، جس کا ترجمہ ہے تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے اور جبرائیل اور نیک ایمان والے. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، صالح المؤمنین ابو بکر و عمر، یعنی اس آیت میں نیک مومن سے مراد ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر کافی نبی کو حسبک اللہ سے یہ ثابت ہے شاہد جن پہ قرآن حضرت فاروق اعظم ہے. سبحان اللہ. FGN چینل کے ناظرین غور فرمائیں کہ کتنا بڑا مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کی شان میں قرآن پاک کی آیات ہے. اللہ کا کلام ان کی شان کو بیان کر رہا ہے. اللہ پاک ان کی شان و عظمت ہمیں اپنے دل میں بٹھانے کی اور ان کی قدر و منزلت اپنے آپ کے پاس رکھنے اور دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے اور باتیں بھی ہم نے سننی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، قرآن پاک اور آسمانی کتابوں میں دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوئی ہے، لیکن آج ہم نے بہت کچھ آپ کی سیرت کے ایسے واقعات، ایسے سیرت کے پہلو سننے ہیں جس سے ہمیں کچھ درس بھی ملے، کچھ سیکھنے بھی ملے. لہٰذا آپ کے سارے فضائل تو یہاں بیان نہیں ہو سکتے جو قرآن پاک اور آسمانی کتابوں میں موجود ہے، لیکن اب قرآن پاک کے بعد کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی عظمت و شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے فضائل خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور متعدد احادیث آپ کی شان کو بیان کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود علم عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی قوت کو بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ نبی نہ ہونے کے باوجود انبیاء کی طرح کلام کرنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہوگا وہ جہاں بھی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں فرمایا فاروق اعظم کی محبت ایمان کی ضمانت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان بھی ان سے خوف کھاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا کہ جس سے عمر ناراض ہو جائے اس سے اللہ پاک بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دشمنوں پر وہ دوزخ عاشق ہے جو فوراً ان کو ہڑپ کر جائے گی، ایسے اللہ کے ولی پر ہماری طرف سے لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے، کیسی عظمت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے، سبحان اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے اب آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی حق گوئی بیان کرنے والی شخصیت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زبانی عرض کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہے جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ مولا علی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بھی بیان کر رہے، اور اس روایت میں آپ کی حق گوئی کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ آپ کی زبان پر کس طرح حق جاری ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہم اس بات کو بالکل بعید نہیں سمجھتے تھے کہ سکینہ و اطمینان امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ہم اصحاب رسول کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے کہ سکینہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔ مولا علی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے اچھے الفاظوں کے ساتھ، اتنے پیارے الفاظوں کے ساتھ شان بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، سید المبلغین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور ان کے دل پر حق کو جاری فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ شخصیت وہ ہے جو حق و باطل میں فرق کرنے والی شخصیت ان کو کہا گیا ہے۔ آپ کا ایک لقب فاروق بھی ہیں، فاروق کے معنی بھی بنتے ہیں فرق کرنے والا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو قبول کریں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت پر عمل کی کوشش کریں۔ آئیے بڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کے تعلق سے بھی کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو اتباع رسول ہے، اطاعت رسول ہے، اور اس کا کیسا ذوق و شوق آپ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور اس میں کسی کا پاس نہ رکھا جائے۔ کوئی کیا سوچے یہ وہ نہ دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو رہی ہے، ان کی توجہ اس پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو آپ کے شہزادے ہیں، سے روایت ہے، ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئی قمیض زیب تن فرمائی، پھر مجھے چھری لانے کو کہا اور فرمایا، اے بیٹے میری آستینوں کو کھینچو اور انگلیوں کے پوروں سے زائد حصہ کاٹ دو۔ میں نے دونوں آستینوں کا بڑھا ہوا حصہ کاٹا تو آستینیں چھوٹی بڑی ہو گئی، چونکہ کاٹا ہی چھری سے ہے تو آستینیں جو کٹی ہیں وہ چھوٹی بڑی کٹ گئی۔ میں نے عرض کی، ابا جان اگر آپ اجازت دے تو میں کینچی سے دونوں آستینوں کو کاٹ کر برابر کر دو، لیول کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بیٹے رہنے دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آستینیں چاقو سے کٹی تھی، اس لیے میں بھی چاقو سے کاٹوں گا، کینچی کا استعمال نہیں کروں گا۔ وہ قمیض امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیب تن فرماتے رہے یہاں تک کہ پھٹ گئی، اور میں اکثر اس کے دھاگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرتے دیکھا کرتا تھا۔ ظاہر ہے جب کٹی اس طرح کی تھی تو دھاگے کٹ کٹ کے گرے گے، عجیب بظاہر نظر آئیں گے، لیکن چونکہ اتباع رسول ہو رہی ہے کہ چاقو سے کٹے تھے لہٰذا میں بھی چاقو سے کاٹوں گا، کینچی کا استعمال کر کے اس کو برابر نہیں کروں گا۔ یہ اتباع رسول اور اطاعت رسول کا ان کا جذبہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہاں ایک میسج ہم بھی لے لیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کہ کبھی بھی سنتوں پر عمل کے معاملے میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے،
یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس پر لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ نہ ہو، بلکہ ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم نے سنتوں پر عمل کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی قدآور شخصیت، یعنی آپ کی جو جسمانی کیفیت تھی وہ بھی بڑے آپ اونچے قد کے، اور آپ کے سامنے کوئی بالکل یعنی پست سا نظر آئے، لیکن اسلام کے لیے، دین کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے آپ بڑے عاجزی کے پیکر تھے، بڑے اپنا آپ کو چھوٹا بنا لیتے تھے۔ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو انتہا درجے چھوٹا بنایا ہوا تھا۔ آپ کی سیرت کے بہت سارے پہلو بڑے مشہور ہیں، آپ کا عدل و انصاف بھی بڑا مشہور ہے، آپ کی رعایا کی خبر گیری بھی مشہور ہے، لیکن آپ کی سیرت کا ایک بہت پیارا وصف عاجزی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، امیر المؤمنین ہے، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، اتنا بڑا منصب ہے، لیکن پھر بھی عاجزی کیسی ہے، طبیعت میں جھکاؤ کیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج ہم سب جس بھی منصب پر ہے، ہم سب کو اپنے منصب پر اکڑ نہیں کرنی چاہیے، غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم سب کو عاجزی اپنانا چاہیے۔ میں آپ کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عاجزی سناتا ہوں، اتنی بڑی شخصیت اور عاجزی کس طرح کی۔ حضرت سیدنا طارق بن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے جانب تشریف لاتے ہوئے راستے میں ایک دریائی گزرگاہ پر پہنچے تو آپ اپنے اونٹ سے اترے، جوتے ہاتھ میں پکڑ کر اونٹ کو ساتھ لیے پانی میں اتر گئے، یعنی جوتے ہاتھ میں اور اونٹ سے نیچے اترے ہوئے ہیں اور اونٹ کی لگام ہاتھ میں ہے۔ آپ سمجھ رہے کیسا منظر ہوگا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آج آپ نے اہل زمین کے نزدیک بہت بڑا کام کیا، یعنی یہ آپ کی شایان شان نہیں۔ آپ نے حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اے ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، بے شک تم انسانوں میں سب سے زیادہ ذلیل ترین لوگ تھے، پھر اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تم کو معزز بنا دیا، لہٰذا جب بھی تم اسے چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرو گے تو اللہ پاک تمہیں ذلت و خواری میں مبتلا فرما دے گا۔ اپنے سے عزت چاہنے کی کوشش کریں گے تو کہیں نہ کہیں ذلیل ہو جائے گے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جھکتے رہیں گے، اللہ پاک عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اس قدر کمال کی ہے۔ حضرت سیدنا قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام تشریف لائے اور لوگ آپ کا استقبال کرنے نکلے تو اس وقت آپ اپنے اونٹ پر سوار تھے۔ لوگوں نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، چونکہ قوم کے سردار اور عظیم لوگ بھی آپ کی ملاقات کو آئے گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ترکی گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں وہاں نہیں پاتا۔ یہ کہنے کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا، بے شک اصل معاملہ تو وہاں ہے، اس لیے تم مجھے میرے اونٹ پر ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کے لباس میں دیکھیں گے تو سادگی اور عاجزی، آپ کے کھانے پینے کے معاملات کو دیکھیں تو انتہا درجے سادگی و عاجزی۔ آپ کی سادگی اور عاجزی کا عالم یہ تھا، کبھی یوں ہوا کہ صاحب زادی نے روٹی اور ٹھنڈے شوربے میں زیتون ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا، ایک برتن میں 2 سالن، میں اسے کبھی نہیں چکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا کہ خشک شامی روٹی دانتوں سے توڑ کر کھاتے۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المؤمنین، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے نرم غذا لے آؤں؟ تو فرمایا، کیا تمہاری نظر میں عرب میں کوئی ایسا شخص ہے جو عمدہ غذا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے زیادہ بھی قوت رکھتا ہے؟ آپ کے پاس اختیار تو تھا، طاقت تو تھی کہ اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے، لیکن اپنی طبیعت میں سادگی اور عاجزی تھی، اپنی طبیعت میں جھکاؤ تھا، اور یہ جھکاؤ نے آپ کو عظمت و بلندی عطا فرمائی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قمیص پر 4 پیوند دیکھے گئے۔ کسی نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں اوپر تلے 3 پیوند، یعنی کپڑے کے جوڑ ایک جگہ پر لگے تھے کہ ایک پیوند گل گیا تو اس کے اوپر ایک اور لگا لیا۔ کسی نے دیکھا کہ آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں خطبہ دیا اور اس وقت آپ کے تہبند شریف میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور تہبند پر 12 پیوند لگے ہیں۔
کسی نے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ تہبند پر کئی پیوند ہے اور کہیں کہیں اس میں چمڑا بھی لگا ہوا ہے۔ قحط کے زمانے میں آپ کی تہبند پر 16 پیوند بھی دیکھے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے عادل، اتنے بڑے منصب پر، اس کے باوجود اس طرح سادگی اور عاجزی ہے۔ آج جن جن کو بھی منصب ملا ہے، یہ شخصیت جن کی سیرت آج بیان کی جا رہی ہے، جن کا نام سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بہت بہترین مثالی شخصیت ہے کہ جن کو فالو کیا جائے۔ اگر بڑے منصب والے اس طرح سادگی اور عاجزی کے پیکر بن جائے تو کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اور عاجزی کا ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کی خبر گیری فرمانا رعایا کی، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ آپ راتوں کو دورہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہ اپنی رعایا میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، کوئی آزمائش میں تو نہیں ہے، کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہے کہ آج جس کو جو بھی اقتدار یا منصب ہے وہ ان کو فالو کرے، انشاءاللہ الکریم اس کی رعایا، اس کی سلطنت بہت اعلیٰ انداز میں چلے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس انداز میں خلافت فرمائی ہے کہ اس قدر عاجزی ہیں، اس قدر سادگی ہیں، اس قدر اپنی طبیعت میں، اپنے جملہ معاملات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوٹا بنا کر پیش کرنا ہے، اپنی طبیعت میں اللہ کی رضا کے لیے جھکاؤ ہے۔ اس کے باوجود آپ کی سلطنت کہاں تک پہنچی؟ تقریباً آدھی دنیا پر آپ نے حکومت فرمائی ہے۔ 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت کو پہنچانے والی شخصیت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اتنی بڑی سلطنت چلانے کے باوجود بھی پبلک کا خیال کس طرح آپ کو ہوا کرتا تھا؟ حضرت سیدنا یحییٰ بن عبداللہ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل کر ایک گھر میں داخل ہوئے، پھر کچھ دیر بعد وہاں سے نکلے اور دوسرے گھر میں داخل ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر میں جا کر دیکھا تو وہاں ایک نابینا یعنی آنکھوں سے اندھی اور اپاہج بڑھیا کو پایا اور ان سے دریافت فرمایا، اس آدمی کا کیا معاملہ ہے جو تمہارے پاس آتا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، وہ اتنے عرصے سے میری خبر گیری کر رہا ہے اور میرے گھر کے کام کاج کے علاوہ میری گندگی بھی صاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، طلحہ تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا؟ اللہ اللہ، یہ ان کی عاجزی۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رعایا سے خبر گیری کا انداز دیکھیے کہ ایک ان نون پرسن بن کے، ایسا بھی نہیں کہ امیر المؤمنین ہے، ایک عام سے انسان بن کر کسی کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں اور اس اپاہج اور اندھی بڑھیا کے گھر کے کام بھی کر رہے ہیں اور ضرورتاً ان کے وہ کام بھی کر رہے ہیں جس پر قریبی رشتہ دار بھی کبھی کبھار گھین کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدنا حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کوڑا خانے کے پاس سے گزرے تو وہاں رک گئے، رفقا کو اس کی بدبو سے اذیت ہوئی تو آپ نے فرمایا، تمہاری دنیا ہے جس کی تم حرص و لالچ کرتے ہو اور اس کے گن گاتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعایت سے خبر گیری کا بھی ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کا کچھ خیال رکھیں۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے کہ ہم ہمارے گھر میں پکنے والی چیزوں میں پانی بڑھا کر سالن کو بڑھا دیں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ یہ اسلام کی مبارک تعلیمات ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں ہمارے بھائیوں کی خبر گیری کا بھی جذبہ ملتا ہے۔ ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم خبر گیری کریں گے اور تکلیف میں جو ہے، آزمائشوں میں جو ہے یا تنگ دستی میں جو ہے، ان کی اپنی استطاعت کے مطابق ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جن کی سیرت ایک ایپیسوڈ میں کور ہونا ناممکن سی بات ہے، بلکہ پورا پروگرام کر لیا جائے اور کئی سارے ایپیسوڈ آپ کی سیرت پہ کر لیا جائے تب بھی کما حق ہم آپ کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا بھی کمال کا ہے۔
دیکھا جاتا تھا کہ آپ امامت کے مصلی پہ ہوتے، لوگ پیچھے صفوں میں ہوتے، تو پیچھے کی صفوں میں بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کرتے کرتے اللہ کے خوف سے اشک باری یعنی رونے کی آوازیں آتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کا انتقال پرملال بھی روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نماز فجر کی امامت فرما رہے تھے، یعنی مصلی پر تھے، آپ امامت کے مصلی پر تھے اور آپ پھر شہید ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایسی سچویشن میں ہو رہی ہے کہ آپ نماز میں ہیں، وہ بھی نماز فجر کی امامت فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ اور میں غور کریں، ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی ہم نمازوں کو چھوڑیں اور بالخصوص نماز فجر کی پرواہ نہ کریں۔ قضا ہو جائے کوئی افسوس و ندامت نہ ہو، آئیے نیت کریں۔ سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جذبہ یہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ فجر کی نماز بھی ہم نے پڑھنی ہے اور با جماعت پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پسندیدہ عبادت ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 کام کرتے وقت مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ نمبر 1، اللہ پاک کے فرائض ادا کرتے وقت۔ نمبر 2، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچتے وقت۔ اور نمبر 3، ثواب پانے کے لیے نیکی کی دعوت دیتے وقت۔ اور 4، خوف خدا کے سبب لوگوں کو برائی سے منع کرتے وقت۔ اللہ اللہ، اللہ پاک کے فرائض ادا کرنے، اللہ پاک کی حرام کی ہوئی باتوں سے بچنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں۔ آپ اور میں غور کریں، کیا ہمیں ان عبادتوں کا شوق ہے؟ کیا نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا ہمارے اندر بھی کوئی جذبہ ہے؟ چلے بہت زیادہ نہیں، کم از کم اتنی فکر بھی ہے یا نہیں ہمیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اعتبار سے کہ ہم ہمارے قریبی، ہمارے والدین ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، بالخصوص ہمارے بچے جن پر ہم کو حاکم بنایا گیا، جن پر ہمیں نگران بنایا گیا ہے، ان کی اگر نماز قضا ہو رہی ہے، اگر وہ برائیوں کی طرف ہے، تو کیا ہم انہیں روکتے ہیں؟ کیا ہم انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں برائیوں سے منع کرتے ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو میری پسند والی عبادتیں ہیں، اور آپ کو اور مجھے ان کاموں میں کتنا انٹرسٹ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو نماز فجر میں نہیں پاتے تو ان کی بھی خبر گیری فرماتے، یعنی ایک طرف تو راتوں کو اٹھ کر مسلمانوں کی خیر خواہی فرمانا، ان کی ہیلپ کرنا، اور دوسری طرف ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی بھی فکر ہے کہ وہ نماز فجر میں کیوں نہیں آئے، اس کی بھی خبر گیری فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ ان کی سیرت کے مختلف پہلو جو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی مبارک سیرت پر، آپ کے مبارک فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔